الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ پاگل لڑکی عجیب و غریب سی تھی۔ بکھرے اجڑے بال، پرانا سا لباس، ہاتھ میں خالی کشکول لیے وہ پورا دن میری دکان کے باہر ہی بیٹھی رہتی تھی۔ پہلے پہل تو وہ بے زر سی لگی، خاموشی سے میرے دکان پر لگے زنانہ جوڑوں کو دیکھتی رہتی تھی۔ میں تو بہت معصوم سا سمجھتا تھا کہ وہ چپ چاپ سی لڑکی پاگل لڑکی ہے، لیکن وہ تو بہت شاطر لڑکی نکلی تھی۔ میری سوچ سے زیادہ تیز میرے ساتھ اس نے جو کھیل کھیلا تھا، مجھے کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ 2 ماہ تو وہ میری دکان کے باہر کی سیڑھیوں پر بیٹھی رہی، بس وہاں بیٹھ کر وہ مجھے ہی دیکھتی رہتی تھی۔ میں کسٹمر کو ڈیل کرتا تو مجھے اس کی نظروں سے الجھن سی ہونے لگتی۔ بار بار میری نظر اس پاگل پر اٹھتی تو وہ مجھے بے شرموں کی طرح تکتی رہتی تھی۔ ایک دن میں دکان پر اکیلا کھڑا تھا، جب وہ میری دکان پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی، مجھے تم بہت اچھے لگتے ہو۔ میں اس کی بات سن کر تھڑک گیا۔ اس کی بات بہت عجیب تھی۔ میں نے تیروی چڑھا کر سخت لہجے سے پوچھا، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں کوئی چیز چاہیے تو بتاؤ، میں تمہیں کپڑے کے بچے پیس دے دیتا ہوں۔ کہنے لگی، تم اپنی پسند کا جوڑا مجھے سلوا دو، میں وہ پہنوں گی۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ میں کیوں پہنوں؟ اپنی پسند تمہیں سلوا کر دوں؟ یہاں کٹ پیس پڑے ہیں، جو چاہے اٹھا کر لے جاؤ۔ میں نے ایک بڑے سے ڈبے میں بچے ہوئے زنانہ کپڑوں کے پیس رکھے تھے، اسی کی طرف اسے اشارہ کر کے کہا، لیکن وہ عجیب لڑکی تھی۔ کہنے لگی، تمہاری پسند ہی پہنوں گی۔ میں نے اسے بری طرح سے گھور کر کہا نہیں لینا تو جاؤ یہاں سے۔ میرے اس طرح روکھے پھیکے انداز پر وہ وہیں دھرنا دے کر بیٹھ گئی۔ نہیں، میں تمہاری پسند ہی پہنوں گی۔ میں تو گھبرا سا گیا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بچوں والی باتیں نہ کرو، جاؤ یہاں سے، یہ جوڑا تمہیں میں مفت دے رہا ہوں، میری جان بخشو۔ میں اس لڑکی کے دیوانے پن سے زج سا ہوا تھا۔ خدا نخواستہ وہ میرے گلے پڑ رہی تھی۔ کہنے لگی، ہاں تو مفت ہی تو دو گے، میرا حق بنتا ہے۔ اس بات نے مجھے حیرت میں ڈالا تھا۔ میں نے سخت لہجے سے کہا، کیوں بھائی، تم ہو کون جو تم مجھے کہہ رہی ہو کہ میرے کپڑوں پر تمہارا حق بنتا ہے؟ میں غصے میں آ گیا تھا۔ وہ بھی غصے سے بولی، دیکھو، اگر تم نے مجھ سے اس طرح سے بات کی تو میں تمہیں بددعا دے دوں گی۔ میں ایک ایسی پاگل ہوں، میرے ہاتھ میں بہت طاقت ہے، میں جسے جو بددعا دیتی ہوں وہ لگ بھی جاتی ہے۔ میں اسے دیکھ کر ہنس پڑا۔ وہ پاگل واقعی تھی۔ میں نے غصے سے کہا، اچھا، کیا تم مجھے بددعا دے سکتی ہو؟ چلو دو کوئی بددعا، میں دیکھوں گا کہ کتنی لگتی ہے۔ میں نے اس بات کو معمولی سا سمجھا تھا۔ وہ کہنے لگی، تیری شادی مجھ سے ہی ہوگی، اور دیکھنا، اگر مجھ سے شادی کرے گا تو بہت امیر ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے وہاں سے بھگا دیا۔ مجھے یہ لڑکی بہت عجیب سی لگی تھی۔ اب میں اس کی باتوں میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ خدا نخواستہ میرا وقت ضائع کر رہی تھی۔ لوگوں کی نظر میں وہ مجھے مشکوک بنا رہی تھی۔ میرا نام احمد ہے، شہر کے وسط میں کپڑے کی دکان پر میں کام کرتا تھا۔ کچھ دن ہوئے تھے میرا کام بہت بڑھ گیا تھا۔ میں زنانہ ہول سیلز کی دکان پر ملازمت کرتا تھا۔ لوگوں کا رش بھی دکان پر بہت زیادہ ہوتا تھا، سو میرے لیے کام کرنا کافی مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے ساتھ ایک لڑکا رکھوں، جس سے وہ مجھے آسانی ہوگی، کیونکہ دکان کا مالک 10 دن سے دکان پر نہیں آیا تھا۔ مجھے سب کچھ خود ہی کرنا پڑ رہا تھا۔ میں دکان پر بیٹھنے لگا تو مجھے پتہ چلا کہ واقعی اس دکان میں کتنی ہی ذمہ داریاں ہیں۔ صبح دکان میں داخل ہوتے ہی سارا مال طے کر کے رکھنا پڑتا تھا۔ 10 بجتے ہی گاہکوں کا رش شروع ہو جاتا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں ان سب کاموں کے ساتھ ساتھ ایک لڑکا رکھ لیتا ہوں۔ لڑکا رکھے ابھی 2 دن ہی ہوئے تھے کہ میری دکان میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ اکثر ایک پاگل جو صبح کے تقریباً 10 بجے ہماری دکان کے قریب آ کر بیٹھتی، اسے نہ کوئی بھیک دیتا اور نہ ہی وہ کسی سے مانگتی تھی۔ اس نے ہر وقت اپنے چہرے پر ایک گھونگھٹ ڈالا ہوتا اور آس پاس سے گزرتے لوگوں کو دیکھتی۔ اس کا کام بس لوگوں کو دیکھنا تھا، اس کے چہرے کو بغور پہچاننا تھا۔ میں بھی اسے دیکھتا رہتا، مگر آج تک میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ البتہ وہ مجھے اس کا حلیہ عجیب لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر کالک ملی ہوتی اور جب رات ہوتی وہ تب وہیں ہوتی۔ کبھی کبھار شام کے وقت اٹھ کر چلی جاتی، مگر اس کا کشکول خالی ہوتا، کیونکہ وہ کسی سے مانگتی نہیں تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ وقت گزارے کے لیے یہاں بیٹھتی ہو۔
اس کی آنکھیں ہر وقت کھوئی کھوئی سی رہتی تھی، جسے اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہو۔ اس کی آنکھوں سے مجھے لگتا ہے جسے میں نے اسے پہلے کبھی دیکھ رکھا ہے۔ میں نے اسے بات چیت نہیں کی تھی، سو میرے لیے وہ انجان ہی سی تھی۔ جب سے میں نے دکان پر دوسرا لڑکا رکھا تھا، یہ لڑکا اس سے کوئی نہ کوئی بات چیت کرتا رہتا تھا۔ میں اس لڑکے کو منع کرتا، تم ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ پاگل ہے، بیچاری اپنے گھر سے دربدر ہوگی، بڑے بازار میں اس لیے بیٹھتی ہے، کوئی اسے چھیڑے نہ۔ تم یہاں بھی اس کے ساتھ ایسی باتیں کرو گے تو اس کے لیے یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ کہتا کہ یہ ایسی ہی عورتیں ہوتی ہیں، ان کو چھیڑو یا کچھ بھی کرو، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایسی ہی بات ہوتی جو کسی مزار پر چلی جاتی، در امان میں جا کر بیٹھ جاتی۔ بڑے بازار میں جہاں مرد ہی مرد ہیں، وہاں اس کا کیا کام بنتا ہے؟ اور پھر یہ ساری دکانیں تو ہول سیل کپڑوں والوں کی ہے، اگر اس نے کہیں بیٹھنا بھی ہے تو عورتوں کے محلے میں جائے، صاف مطلب ہے کہ یہ مردوں کی توجہ چاہتی ہے۔ میں اس کی باتوں پر کان کو ہاتھ لگاتا، مگر وہ بھی غلط نہیں تھا۔ 2-4 دن گزرے ہی تھے کہ وکیلنی میری دکان پر بھی آنے لگی۔ وہ اکثر آ کر مجھے دیکھتی اور گھٹنوں دیکھتی ہی رہتی۔ میں نظر اٹھا کر نہ دیکھتا کیونکہ مجھے اس کی عادت بری لگتی تھی۔ اب وہ مجھے دکان میں کام کرنے والے لڑکے افتخار کی بات سچ لگنے لگی تھی۔ افتخار اس سے بہت زیادہ باتیں کرتا، لیکن وہ اس کی کسی بات کا جواب نہ دیتی۔ میں افتخار کو منع کرتا رہتا، لیکن میں نے یہ بات محسوس کی تھی کہ جو افتخار سے کھار کھاتی تھی، آج افتخار دکان پر نہیں تھا تو موقع پا کر میرے پاس آ گئی اور مجھے اپنی بددعا سے ڈرانے لگی۔ لیکن میں ابھی اس کی بیوقوفیوں باتوں میں نہیں آیا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اس کی باتیں سچ ہو جائیں گی۔ اس واقعے کے بعد وہ پاگل لڑکی کچھ دن میری دکان میں نہیں آئی تھی۔ وہ میری دکان پر اس وقت آتی تھی جب افتخار دکان سے باہر جاتا تھا، شاید وہ افتخار کے جانے کا انتظار کرتی ہوگی۔ تبھی ایک دن جمعے کی نماز کے لیے گیا، اس وقت دکانیں تقریباً بند ہو چکی تھیں، بازار تھوڑا خالی تھا۔ اس وقت میں نے دکان بند نہیں کی تھی۔ عموماً یہی ہوتا کہ افتخار پہلے جمعہ پڑھ کر آتا، اس کے بعد 2 بجے والے وقت پر میں چلا جاتا اور دوسری مسجد میں جمعہ پر تعیوں ہماری دکان نماز کے اوقات میں ہی کھلی رہتی تھی۔ ہم دونوں اسی طرح سے گاہکوں کو نمٹاتے تھے۔ بازار میں یہ بات سبھی کو معلوم تھی اور شاید اب اس پاگل کو بھی معلوم ہو چکی تھی۔ تبھی جمعے کے دن جب تھوڑا بازار سنسان ہوا تو وہ میری دکان میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، کیا بات ہے؟ بڑے دنوں کے بعد آئی ہو؟ کہنے لگی، ہاں، آج تو میں اپنا بہت بڑا منصوبہ لے کر آئی ہوں۔ مجھے حیرت ہوئی، میں نے پوچھا، وہ کیا؟ وہ بولی، میں تجھ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں غصے میں آ گیا۔ شادی اور مجھ سے؟ میرے گھر والے نہیں مانیں گے۔ میں نے بات گھر والوں کے ذمہ لگا دی تاکہ اسے بھی برا نہ لگے، مگر وہ کہاں میری سننے والی تھی۔ کرسی پر ذرا آگے ہو کر بولی، نہیں، گھر والے مانے یا نہ مانے، تجھے تو مجھ سے شادی کرنا ہی ہوگی۔ اس کی بات پر مجھے غصے سے بولا، کیوں، کوئی زبردستی ہے کیا؟ میں نے چڑھ کے بولا، ہاں، زبردستی ہے، میں تو تمہیں اپنا دل دے چکی ہوں۔ اب اگر تم مجھے نہیں ملے تو میں کچھ کھا کر اپنی جان دے دوں گی۔ اس کی بات سن کر میں ایک طرف بیزاری سے بیٹھ گیا۔ اب مجھے دیر ہو رہی ہے، گاہک آنے والے ہیں، میں تمہاری فضول کی بکواس نہیں سن سکتا، جاؤ یہاں سے۔ میں نے اسے ڈانٹ کر کہا، ہاں، میں نہیں جانتی، تم اپنے کام کے بہت پکے ہو، اس طرح تم اپنی بیوی کے ساتھ بھی وفادار ہوں گے، خدا کے لیے مجھ سے شادی کر لو۔ مجھے اس پاگل کو دیکھ کر گن آتی تھی۔ میں نے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتا، مجھے معاف کرو، جاؤ یہاں سے۔ میری بات سن کر وہ غصے میں آ گئی، یکدم اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، مجھے میں کیا کمی ہے؟ تم خود کو سمجھتے کیا ہو نیک؟ میں ایک فقیر کی بیٹی ہوں، تو کیا ہوا؟ تمہارے اوپر دل آ گیا ہے۔ اب اگر تمہاری بھی زیادہ سے زیادہ اس دکان ہی کی اوقات ہے تو تم اتنا کیوں اترا رہے ہو؟ مجھ سے شادی کر لو۔ اس پاگل کے منہ سے اتنی لمبی لمبی فلسفی باتیں سن کر میں حیران رہ گیا۔ وہ تم پاگل، باتیں بڑی بڑی کرتی ہو، تو تم نہیں مانو گے؟ وہ بولی، میں کیوں مانوں گا؟ تو کہا نا، ایک پاگل سے شادی نہیں کر سکتا۔ میرے کہنے پر وہ غصہ ہو گئی۔ اب دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ تبھی اس نے میرے سامنے اپنی آستین کھینچ کر پھاڑ دی اور شور مچانے لگی۔
وہ ویلا کرنے لگی، کوئی بچاؤ، یہ شخص میری عزت لوٹ رہا ہے۔ دکان کا شٹر بھی اس نے ایک دم ایسے مہارت سے گھما کر بند کیا کہ میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ عورتوں کو عموماً ایسے کام نہیں آتے، لیکن جس مہارت سے اس نے دکان کا شٹر بند کیا تھا، میں خود سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ میں تو ابھی بھی اسی کشمکش میں تھا، میرے ساتھ آنا فنا ہو گیا۔ میں اس لڑکی کو کیا کہوں کہ اس نے اپنی چادر زمین پر پھینک دی اور زور زور سے چلانے لگی۔ وہاں 6 یا 4 دکاندار جو کہ اپنی دکان پر ہی بیٹھے تھے، نکل کر باہر آ گئے۔ اس وقت تک جمعے کا وقت بھی ختم ہو چکا تھا، باقی سب لوگ بھی جمع ہونے لگے۔ میری دکان کا شٹر اوپر کیا گیا تو وہ فرش پر بیٹھی رو رہی تھی، حتیٰ کہ اس نے اپنی اصل آنسو بھی نکال لیے تھے۔ اس کے چہرے پر کالک پھیلی ہوئی تھی، وہ الٹی پلٹی حالت میں تھی۔ جس وقت اس نے شٹر بند کیا تھا، میری دکان پر بجلی بھی نہیں تھی، جو مکمل اندھیرا تھا۔ جس لوگوں نے آ کر میری دکان کا شٹر اوپر کیا اور ایک پاگل کو اسی طرح فرش پر بیٹھے لٹی پٹی حالت میں دیکھا تو سب لوگ مجھ پر برس پڑے۔ وہ پاگل بھی رو رو کر سب سے مدد مانگ رہی تھی۔ اس نے میری عزت لوٹی ہے، اس لیے اکیلے وقت اس نے مجھے اشارہ کر کے بلایا، کہہ رہا تھا تم کو بہت سارے پیسے دوں گا، دکان میں کام بھی دے دوں گا، اس دکان میں ایک عورت کی ضرورت ہے۔ مجھ سے تو اس نے بہت سارے وعدے کیے تھے، ابھی اپنی بات سے پھر رہا ہے۔ اس نے دکان میں بلا کر میری عزت لوٹ لی۔ وہ لڑکی یہ کہہ کر مجھے شرمندہ کر رہی تھی۔ اتنی ہی دیر میں افتخار بھی آ گیا۔ یہ سارا تماشا دیکھ کر وہ مجھے خونخوار نظروں سے کونے لگا۔ بولا، بھائی آپ تو مجھے منع کرتے تھے، لیکن اب آپ یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ آپ تو چھپے رستم نکلے۔ افتخار کی بات کان میں پڑتے ہی مجھے اور غصہ آ گیا۔ میں نے غصے سے سب لوگوں کو کہا، نکل جاؤ میری دکان سے۔ میں نے اس پاگل کے ساتھ کچھ نہیں کیا، یہ ناٹک کر رہی ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اس کے مگرمچھوں کے آنسو کا کام آ گئے۔ وہ کہنے لگی، میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس نے خود مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا۔ وہ لڑکی بولی اور زور زور سے رونے لگی، میں اب بھی اسی سے شادی کروں گی۔ محلے کے معتبر لوگوں کے میری مدد کرو، اگر اس نے مجھ سے شادی نہیں کی تو میں اس کا گناہ لے کر کہاں کہاں پھروں گی۔ ہم جیسی عورتوں کے ساتھ پہلے ہی بہت ظلم ہوتا ہے، لیکن اب اگر آپ نے بھی میری بات نہیں مانی تو میں آپ سب کو بددعا دے دوں گی۔ وہ ایک ایک کی طرف انگلی اٹھاتی رو رو کر سب سے یہی بات کہہ رہی تھی۔ تب ایک بزرگ میرے سامنے آئے، بولا، بیٹا تمہیں اس سے شادی کرنا پڑے گی، کیونکہ تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ تو نے ایک بیچاری عورت کی عزت لوٹی ہے۔ اس لڑکی کو بہت سب جانتے ہیں، یہ بازار میں پھرتی ہے، مگر یہ کسی سے کبھی کوئی بات نہیں کرتی، جبکہ تم اسے ہر وقت اپنی دکان میں بلاتے رہتے ہو۔ بیٹا اگر یہ تمہاری باتوں میں آ کر تمہارے گھر کے دروازے تک آ گئی تو تماشا لگ جائے۔ ہم بھی اس عورت کا حق نہیں مارنے دیں گے تمہیں۔ گویا تو اس نے نکاح کرنا ہوگا، یہ تو ہم تمہیں کام سے نکال دیں گے، تم دوبارہ اس دکان میں قدم نہیں رکھ سکو گے۔ ویسے بھی دکان کا مالک میرا بھائی ہے۔ یہ سن کر میرا تو دل کانپنے لگا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ اگر میں نے ان کی بات نہیں مانی تو یقیناً یہ دکان کے مالک سے کہہ کر میری دکان خالی کروا دیں گے۔ اس کے بعد میں سڑک پر بیٹھا کسی فقیر کی طرح بھیک مانگ رہا تھا۔ یہ بات سوچتے ہی میرے دماغ کے 14 طبق روشن ہو گئے، کیونکہ میں نے آج سے پہلے اپنے گھر والوں کو کبھی بھوکا نہیں سلایا تھا۔ وہ لوگ میری ہی کمائی سے اپنی زندگی گزار رہے تھے، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ایسی بات ہو جائے جس سے میرے گھر والوں پر اثر پڑے۔ مجبوراً مجھے ان سب کی بات ماننا ہی پڑی تھی، کیونکہ وہ پاگل بھی ویلا مچا رہی تھی اور ساتھ میں میری دکان میں لوگ بھی بہت سارے اکٹھے ہو گئے تھے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے میں اس سے شادی کر لوں گا، لیکن مجھے کچھ دن کا وقت دیجیے۔ ان میں سے ایک بولا، تاکہ تم اس وقت میں کوئی اور نوکری ڈھونڈ لے اور یہاں سے تمہیں چکمہ دے کر چلا جائے۔ ہمیں ایسا نہیں ہو سکتا، تجھے اس عورت سے آج ابھی اور اسی وقت نکاح کرنا پڑے گا۔ ویسے بھی جمعہ ابھی ختم ہوا ہے، علامہ صاحب مسجد میں ہی ہوں گے، ہم تمہیں اور اس پاگل کو لے کر چلتے ہیں، تمہارا نکاح ہم وہیں پڑھائیں گے۔ یہ سن کر میں بہت مجبور ہوا۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، اگر مجھے بھاگنا ہوا تو میں شادی کے بعد بھی تو بھاگ سکتا ہوں۔ میری بات سن کر یہ لوگ بولے، اگر تو بھاگا تو تیرے خلاف عدالتی کارروائی ہوگی۔ یہاں شریف لوگوں سے رہتے ہیں، یہاں یہ سب باتیں نہیں چلیں گی۔ میں یہ بات سن کر بہت پریشان ہوا۔
دل تو چاہ کے یہاں سے بھاگ جاؤں، یہ لوگ مجھے یہاں ڈھونڈتے رہیں، مارے پھریں، جو مرضی کریں، لیکن گھر والوں کا خیال مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ میں نے حامی بھر لی تو اس پاگل کو بھی بڑی سی چادر اوڑھ کر میرے ساتھ مسجد میں لایا گیا۔ وہاں جا کر علامہ صاحب کو ساری صورتحال بتائی تو وہ بھی ماشاءاللہ کہنے لگے، بولے کہ ایسی شادی تو ضرور ہونی چاہیے جس میں لڑکی کی عزت جانے کا خطرہ ہو۔ اب اس لڑکے کو ہم یہاں لے کے ہی آئے ہیں تو اس سے اس کی رضامندی پوچھ لیں، کیونکہ یہ سب بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں جان گیا تھا کہ یہاں انکار کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ میں نے حامی بھر لی۔ یوں میرا نکاح اس نائلہ نامی لڑکی سے کر دیا گیا۔ نائلہ نے کہا کہ وہ مجھ سے ساری زندگی محبت کرے گی اور میرا بہت ہمیشہ خیال رکھے گی۔ اس کی یہ باتیں میرے دل پر اثر نہیں کر رہی تھی، کیونکہ میں اب اس پاگل سے نفرت کرتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب میں اس سے خوب بدلہ لوں گا اور کچھ ہی دن کے بعد گھر سے طلاق دے کر نکال دوں گا، لیکن میں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ میری منگنی چاچا کی بیٹی سے ہو چکی تھی۔ منگنی تو نہیں کہہ سکتے، مگر ایک طرح سے رشتہ تو پکا ہو ہی چکا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ اب میں اسے گھر تو نہیں لے جاؤں گا، بیلا پھنسا کر کسی دوست کے گھر بٹھا دوں گا، وہاں سے اس کا بندوبست کروں گا۔ میں سوچتا ہوا جا ہی رہا تھا، سب لوگ وہاں سے اب دور چلے گئے تھے، تمہیں اکیلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ میں اسے کہنے لگا، میں تم جیسی لڑکی کو تو گھر بھی لے نہیں جا سکتا، کیونکہ میرے گھر والے تم سے اور مجھ سے نفرت کریں گے۔ میں نے تمہیں بازار میں بیٹھی ایک آوارہ عورت سے شادی کر لی۔ میری بات سن کر بھی اسے فرق نہیں پڑا، میرا ہاتھ پکڑ کر بولی، تم بس ایک بار مجھے موقع دے دو، تم میرے ساتھ چلو، اس کے بعد دیکھنا ایک ہی رات میں تم امیر ہو جاؤ گے۔ اس کی بات سن کر میں چڑھ گیا، تم نے کیا امیر ہونے کی رٹ لگا رکھی ہے؟ میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، تم جیسے آوارہ عورت کی وجہ سے گھر بھی نہیں جا سکتا۔ وہ بولی، بار بار مجھے آوارہ کہنا بند کرو، تم میری زندگی کے پہلے مرد ہو۔ میں نے آج تک کسی سے نظر اٹھا کر بات نہیں کی۔ اچھا، تم جو دن بھر میں افتخار سے باتیں کرتی رہتی تھی وہ کیا تھا؟ میری بات پر وہ بولی، میں تم باتیں نہیں کرتی تھی، وہ مجھ سے بات کرتا تھا۔ اب تم اپنے گھر جانے کے بجائے میرے ہی گھر چلو، کیونکہ میں چاہتی ہوں تم ایک بار میرا گھر دیکھ لو، اس کے بعد تم وہیں آیا کرنا۔ بے شک تم ہماری شادی کے بارے کسی کو بھی مت بتانا، ہماری شادی جن لوگوں کے سامنے ہوئی ہے وہی ہمارے گواہ کے طور پر کافی ہیں، کیونکہ میں انہی لوگوں کو ہماری شادی کا گواہ بنانا چاہتی تھی۔ میں نے تنگ آ کر کہا، اچھا ٹھیک ہے، زیادہ باتیں مت کرو، جاؤ بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے؟ ماں باپ نہیں ہیں جنہوں نے تمہیں کھلا چھوڑ دیا؟ تمہیں کوئی پرواہ ہے کہ تمہارے ماں باپ کی بھی عزت ہے؟ یہاں کے شاید پاگلوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ میری بات پر وہ تڑپ ہو کر بولی، خدا کے لیے میرے ماں باپ کو کچھ مت کہو، میں تمہاری ہر بات برداشت کروں گی، لیکن میرے ابا کا نام مت لینا۔ یہ کہہ کر رونے لگی تو مجھے اس پر ترس آ گیا۔ وہ بہت دیر سے میری منتیں کر رہی تھی اور مجھ سے نکاح کرنے کے بعد سے خوش بھی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب جو بھی ہو گیا سو ہو گیا، لیکن بدلہ تو میں نے اس سے لینا ہی تھا۔ وہ اپنے گھر لے گئی تھی، دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ کسی شہزادی کا گھر ہو۔ میں دیکھ کر حیران رہ گیا، پھر سوچا کہ شاید یہ لڑکی کسی بڑے سے بنگلے میں کام کرتی ہوگی، جبھی وہ مجھے یہاں لائی ہے۔ پہلے تو میرا دل چاہا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، مگر مجھے اپنی قیمت بھی تو وصول کرنی تھی۔ جو اس نے میرے ساتھ کیا، میں اسے تکلیف پہنچانا چاہتا تھا۔ یہاں مجھے وہ لے کر گئی، وہاں کسی اور کی آواز نہیں آ رہی تھی، اس کا مطلب اس بنگلے میں کوئی بھی نہیں رہتا۔ میں نے دیکھا تو واقعی یہ بنگلہ خالی تھا، چھوٹا سا یہ گھر کسی مغل نما جیسا تھا۔ خیر، ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ مجھے 2 منٹ انتظار کرنے کا کہہ کر چلی گئی، لیکن جب واپس آئی تو اپنے چہرے سے کالک ہٹا لی تھی، لگتا تھا جیسے 14ویں کا چاند بادلوں میں نکل آیا ہو۔ وہ تو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، آج تک ایسی خوبصورتی میں نے کہیں نہ دیکھی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ ہنسنے لگی، کیا ہوا، تم حیران کیوں ہو گئے؟ میں تو وہی ہوں، اتنی خوبصورت، بس تمہارے ایمان کے امتحان لے رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میں ہوش میں آ گیا۔ تو تم اتنی خوبصورت ہو، تم نے اپنے حسن کو چھپا رکھا تھا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میں بچپن سے ہی خوبصورت ہوں، ابا نے بھی مجھے ساری دنیا سے ایسے ہی چھپا کر رکھا تھا، مگر تم تو جانتے ہو یہ دنیا بڑی ظالم ہے، لوگوں کے حق پر ڈاکہ مارنے والی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اندر لے جانے لگی۔ سنو،
تم تو ایک پاگل ہو، تم یہاں کام کرتی ہو؟ یہ گھر کس کا ہے؟ میری بات پر وہ دھیرے سے مسکرائی اور بولی، فکر نہیں کرو، یہ گھر میرے ابا کا ہے۔ میرے ابا یہ گھر میرے نام ہی کر گئے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ مگر تم تو مجھے غریب لڑکی لگتی تھی۔ پھر اگر تم غریب نہیں تھی تو پاگل بن کر دکانوں کے آگے کیوں پھرتی تھی؟ سب کچھ بتاؤں گی، پہلے تم آرام تو کرو۔ یہ بتاؤ، کچھ کھاؤ گے؟ نہیں، میں کچھ نہیں کھاؤں گا، مجھے صرف اپنے سوال کا جواب چاہیے۔ میری بات پر وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی اور بولی، دیکھو، میں تمہاری ایمانداری دیکھنے کے لیے اس دکان کے سامنے آ کر کھڑی ہوتی۔ اگر تم یہ کہو گے کہ میں تم سے شادی کیوں کرنا چاہتی تھی تو اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ تو تم مجھے مطلب یا پھر یہ مت سمجھنا کہ میں لالچی ہوں، مفاد پرست ہوں۔ ہر انسان اپنے لیے بھلائی سوچتا ہے۔ میں اپنے بابا کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میرے بابا کپڑے کی دکان پر کام کرتے تھے۔ یہ دکان ان کی اپنی ہی کی تھی۔ انہوں نے سستے ریٹ پر کپڑا بیچنا شروع کیا۔ ان کی بہت زیادہ کمائی ہونے لگی، یہاں تک کہ بابا نے ایک خوبصورت گھر میرے لیے بنا لیا۔ میں بابا کی اکلوتی بیٹی تھی۔ بابا چاہتے تھے کہ میری زندگی میں جو بھی وقت آئے وہ میری قدر کرے، اس لیے انہوں نے یہ گھر بنایا تھا۔ یہ گھر بنا کر میرے نام کیا۔ میں نے اور بابا نے سوچا تھا کہ ہم دونوں اس گھر میں منتقل ہوں گے اور بابا یہ گھر میرے شوہر کے نام کر دیں گے۔ مگر اس سے پہلے ہی میرے کچھ رشتہ داروں کو اس بات کی بھنک پڑ گئی۔ تم ابا کے ملازم تھے، ابا ہمیشہ تمہاری تعریف کرتے تھے۔ ان لوگوں نے میرے ابا کو قتل کر ڈالا۔ چونکہ میں ان کی اکیلی بیٹی تھی، انہوں نے یہ سوچا کہ کبھی میری شادی نہیں ہوگی۔ یہ شادی میری اپنے ہی کسی خاندان میں کر دیں گے اور پھر میری ساری دولت پر سانپ بن کر بیٹھیں گے، مجھے نوکرانی کی طرح رکھیں گے۔ میں اگر اس وقت انہیں شادی کا کہہ دیتی تو یقیناً یہ میری شادی نہ کرتے۔ کہتے کہ تم کم عمر ہو، لیکن میں جانتی تھی مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرا حق بچانے کے لیے اپنا تو میں نے یہ سب کیا اور سبھی کو بھاگ دوڑ کرنا پڑتی نہ، بس اسی لیے میں نے پاگل کر ڈالا تاکہ میرے رشتہ دار بھی مجھے پہچان نہ سکیں۔ وہ ناٹک کرنے کا مقصد یہی تھا کہ میرے چاچا کے سامنے میرا نکاح تم سے ہو جائے۔ اب چاچا تو کچھ بھی کہہ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ میں نے جو بھی کیا وہ کیا، لیکن تم میرے شوہر ہو، اس حساب سے یہ گھر تمہارا ہو۔ تم جیسا ایماندار شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میرا غلط طریقہ تھا، مگر میں مانتی ہوں کہ میں نے جو بھی کیا وہ اچھی نیت سے کیا۔ لڑکی کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ چاچا بشیر کی بیٹی ہو تم؟ چاچا بشیر کا نام سنتے ہی میرے دل میں اس کے لیے عزت آ گئی۔ ہاں، میں انہی کی بیٹی ہوں، لیکن تم یہ بھی سوچو میری بھی کچھ ضروریات تھی، بس اسی کے لیے میں نے یہ سب کیا۔ خاموش ہوئی تو میں اس کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا، کیونکہ اب مجھے اس سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ لڑکی اچھے خاندان سے تھی اور حد سے زیادہ سمجھدار۔ اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اوکے، اللہ حافظ۔